اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کی بند ہوئی ہے اللہ کے در کے لیے، تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتی ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی من پسند عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتی رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزہ ان کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتی ہے کہ زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتی ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہارے روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکل کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دی۔ لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا۔ اللہ تو وہ کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کی بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہارا تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہیں گے کن، اور ایک پلٹ میں سمٹ جائیں گے تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب میں نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہارا پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے کہ تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتی ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کب دعائیں قبول کرنی ہے۔ تم بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں ہے، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دی ہے۔ جلد تمہارے دعائیں قبول ہوں گے اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے، تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کے سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کے توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل میں بوجھ اور بے چینی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین رکھو اللہ اتنا توجہ سے تمہیں سنتا ہے
کہ تمہارے بات ختم ہونے سے پہلے سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہے، اس رب العالمین کے ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں ہوگا کون؟ وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہا ہے تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کی وہاں تہجد کے دعاؤں سے بھی پٹ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنی ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسی کرے کہ ہم پہلے چلے جائے تو اکتساب نہ ہو، کیونکہ پہلے چلے جائے پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جیے کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتے نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے تم اسے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کون پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گی، مشکل وقت جلد گزر جائیں گے۔ جب رب سے عکس ہو جائے نا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کون کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گے۔ ذرا سا آزمائش میں کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یہ یقین کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ جب بھی تم ٹوٹ جاتی ہو کسی بھی وجہ سے تو دل میں اللہ یاد آتا ہے نا، تمہارا دل کا اللہ کو یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اٹھو اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو، وہ رب جوڑ دے گا، سکون عطا کر دے گا۔ آؤ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو دلی اور ذہنی سکون عطا کر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔